الحق ہے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں سرخرو۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رہا کرنے کا حکم۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے محفوظ مختصر فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا، سرکار کا سائفر کیس بڑا کیس تھا، یہ پہلا تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی باعزت بری ہو گئے، جبکہ وکلاء کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر عمران خان کے حق میں نعرے بازی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی اراکین نے ڈیسک بجا کر خوشی کا اظہار کیا، نہ وہ باغی نہ وہ غدار کے نعرے بھی لگائے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ میں آج تحریک انصاف کی نمائندہ جماعت سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن کے احکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی۔ الیکشن کمیشن ایک جانب کہتا ہے سنی اتحاد کونسل الیکشن نہیں لڑی، ساتھ ہی پارلیمانی جماعت بھی مان رہا۔ اگر پارلیمانی جماعت قرار دینے کے پیچھے پی ٹی آئی کی شمولیت ہے تو وہ پہلے ہو چکی تھی، ہم حقیقت کو کیوں نہ دیکھیں؟ سنی اتحاد کونسل ہمارے سامنے اس لیے ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے جیتے لوگ شامل ہیں، جبکہ جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا یہ سارا معاملہ عوام کا ہے، ٹیکنیکلٹی کے ذریعے عوام کا حق نہیں لیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کو یہ غلطی خود درست کرنی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حسب روایت تحریک انصاف کے متعلق اپنا تعصب جاری رکھا اور بیرسٹر گوہر کو بولنے کی اجازت نہ دی۔ کیس کی سماعت مزید کل تک ملتوی۔ عمران خان آزادی مارچ کے 2 کیسز میں بری۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے اپنی ٹویٹ میں بتایا، الحمدللہ عمران خان صاحب کو 2 مزید مقدمات میں بری کروا دیا۔ آزادی مارچ پر 2 FIR 708 اور 709 تھانہ گولڈرا اسلام آباد میں درج تھیں، جن میں عمران خان سمیت دیگر رہنما شامل کیے گئے تھے۔ عمران خان، مراد سعید، علی محمد خان، شاہ فرمان اور دیگر کی طرف سے ہم نے بریت کی درخواست دی تھی اور دلائل دیے تھے۔ الحمدللہ عمران خان صاحب سمیت یہ تمام لوگ باعزت بری ہو گئے۔ جھوٹے مقدمات تھے، کوئی سرکار ثبوت و شواہد پیش نہیں کر پائی۔ عدت کیس کے نام پر انصاف کا بے معنی قتل جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت کیس دوسری عدالت کو ٹرانسفر کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت کو ٹرانسفر کر دیا۔ کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست اس وقت دی گئی جب جج نے محفوظ فیصلہ سنانا تھا۔ تحریک انصاف کا دفتر سیل کرنے کے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ کو CDAA آپریشن کے ذریعے سیل کرنے کے خلاف پارٹی کے جنرل سیکرٹری کی درخواست پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نون لیگ فارم 45 دکھانے سے ایک بار پھر بھاگ گئی۔ اسلام آباد کی 3 سیٹوں پر نون لیگی رہنما فارم 45 تو نہ دکھا سکے، لیکن اراکین اسمبلی راجہ خرم نواز، طارق فضل چودھری اور انجم عقیل الیکشن ٹریبیونل کے تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گئے۔ موقف اختیار کیا کہ اس مقدمے میں درخواست دہندگان کے حق سے متعلق مقدمے کی سماعت متصبانہ اور داؤ پر لگائی جا رہی ہے۔ میاں محمود الرشید مسلسل قید کی وجہ سے شدید بیمار۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کے مطابق میاں محمود الرشید نے 9 مئی کے بعد عدالت میں بیان دیا تھا کہ ان پر زیر حراست تشدد کیا گیا۔ وہ 1 سال سے ناحق قید ہیں۔ ان کی طبیعت شدید ناساز ہوئی اور انہیں جلدی میں سروسز ہسپتال پہنچایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق میاں محمود الرشید کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، جو کہ عام آپریشن نہیں تھا۔ جیل انتظامیہ کی فسطائیت کی وجہ سے آپریشن معدے سے کٹ لگا کر کرنا پڑا۔ فارم 47 کی حکومت اپنے مخالفین کو حج پر بھی جانے سے روکنے لگی۔ گزشتہ رات صحافی و اینکر عمران ریاض کو ایئرپورٹ پر حج پر جانے سے روک دیا گیا۔ عمران ریاض کے وکیل کے مطابق عمران ریاض خان کا نام ECL اور PCL سے فوراً ہٹانے کا حکم جمعہ کے روز صبح سیکرٹری داخلے کے دفتر میں وصول کروایا گیا، جس پر باقاعدہ وصولی کی گئی ہے۔ دیدہ دانستہ طور پر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔